باتیں علی گڑھ کی۔ ایک نیا ایپیسوڈ لے کر لکھنؤ سے سید شعیب حاضر خدمت ہے۔ شیخ محمد عبداللہ یعنی پاپا میاں وہ شخصیت جس نے سر سید کے تعلیمی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے خواتین کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ دختران علی گڑھ فرزندان علی گڑھ سے کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں۔ خدا بخشے پاپا میاں کو، وہ نہ ہوتے تو نہ گرلز کالج ہوتا، نہ رونق میرس روڈ، اور شاید میرس روڈ کا وجود بھی نہ پایا جاتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ناہید سے سرگوشی اور پروین سے رشتے جوڑنے والا مشہور نظم آوارہ کا خالق محض 44 سال کی مختصر عمر میں دنیا کو خیر باد نہ کہتا، اور انقلابی شاعری کرتے کرتے ممکنہ طور پر عمر طویل کو پہنچتا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ذکر خیر ہوگا ایک ایسی دختر علی گڑھ کا جن کی ابتدائی تعلیم علی گڑھ میں ہوئی اور جنہوں نے خواتین سے متعلق تمام دیرینہ روایات کو توڑا۔ آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر رشید جہاں کی حیات و خدمات پر احمد عرفان علی کی تحریر۔ پیش کر رہی ہیں فرح سروش۔ فرح سروش نے مادر درسگاہ سے الیکٹرانکس انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور فی الوقت کئی سماجی و ملی خدمات میں مصروف ہیں۔ مینٹل ہیلتھ سے متعلق NGO نرچر لائف کی فاؤنڈر بھی فرح سروش ہیں۔ پیش ہے تحریر ڈاکٹر رشید جہاں، حیات و خدمات۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی محض ایک تعلیم گاہ نہیں بلکہ ایک تربیت گاہ کے ساتھ ساتھ ایک مشن اور ایک تحریک ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ علی گڑھ نے پچھلی ایک صدی میں ایسی شخصیات اور دانشوروں کی کہکشاں سجائی جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ فرزندان علی گڑھ اور دختران علی گڑھ نے قومی زندگی کے مختلف شعبوں میں پیش با خدمات انجام دیں۔ دختران علی گڑھ میں ڈاکٹر رشید جہاں کی ادبی اور سماجی خدمات ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سن 1905 میں مدرسۃ النسواں علی گڑھ گرلز اسکول کے بانی شیخ عبداللہ اور ان کی رفیق حیات کے یہاں رشید جہاں کی پیدائش ہوئی۔ سن 1904 میں ڈاکٹر شیخ عبداللہ نے علی گڑھ سے ایک رسالہ خاتون نکالنا شروع کیا جو اس زمانے میں تحریک نسواں کی ایک اہم کڑی تھا۔ اس رسالے میں پردہ نشی خواتین نے اپنے معاشرے کے اہم مسائل کے بارے میں بڑی بے باکی سے مضامین اور کہانیاں لکھی۔ قومی خدمات اور عملی جد و جہد کی لگن ڈاکٹر رشید جہاں کو اپنے والدین سے ورثے میں ملی۔ انہوں نے علم و ادب اور تعلیم و تدریس کے اسی گہوارے میں پرورش پائی۔ قوم پرستی خود ان کے قول کے مطابق ان کا اوڑھنا بچھونا تھی۔ محض 14 سال کی عمر سے انہوں نے کھدر پہننا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر رشید جہاں خوش شکل اور بلا کی ذہین تھی۔ سن 1922 میں ہائی اسکول پاس کر کے آئسا ویلتھوبن کالج میں انٹر سائنس سیکشن میں داخلہ لیا۔ اسی سال انہوں نے ایک انگریزی کہانی سلمیٰ IIT کالج کی میگزین کے لیے لکھا، جس میں تعلیم یافتہ لڑکیاں اور ان کی شادی کے مسائل پیش کیے۔ سن 1929 میں رشید جہاں نے لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج دہلی سے MBBS پاس کرنے کے بعد UP میڈیکل سروس سے اپنا کیریئر کا آغاز کیا۔ اپنی ملازمت کے دوران زنانہ اسپتالوں میں انہوں نے عوام بالخصوص عورتوں کے بے شمار مسائل کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب بائیں بازو کی تحریک نوجوان ذہن پرستوں آماج گاہ تھی۔ اسی زمانے میں رشید جہاں لکھنؤ میں نوجوان ترقی پسند گروپ میں شامل ہو گئی۔ سجاد ظہیر، احمد علی، محمود الظفر جیسے نوجوان سیاست کے ساتھ ادب سے بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے، اور ان لوگوں نے اردو ادب کو ایک نئے رجحان کے ساتھ آشنا کیا۔ نومبر سن 1932 میں لکھنؤ سے وہ مشہور زمانہ کتاب انگارے شائع ہوئی۔ اس متنازع کتاب کی مصنفین میں رشید جہاں بھی شامل تھیں۔ ان لوگوں کی تحریروں کو باغیانہ سمجھا گیا اور اس کے خلاف زبردست احتجاج ہوا۔ انگریزوں نے اس کتاب کو ضبط کر لیا۔ اس مجموعے میں رشید جہاں کے 2 افسانے دلی کی سیر اور پردے کے پیچھے شامل ہیں۔
جن میں ایک عام ہندوستانی عورت کی مجبوری، محرومی اور مظلومیت کی بہترین عکاسی ہے۔ انگارے کی اشاعت کے بعد رشید جہاں کے خلاف مولویوں نے کفر کے فتوے صادر کر دیے۔ رشید جہاں نے سن 1934 میں صاحبزادہ محمود الظفر سے شادی کر لی، لیکن انہوں نے روایتی دلہن بننے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ ان کی شادی روہیل کھنڈ کے ایک متمول اور مقتدر گھرانے میں ڈاکٹر سعید الظفر کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ ان کے شوہر محمود الظفر اس وقت امرتسر کالج میں دائمی پرنسپل تھے، جہاں ان کے ساتھ فیض احمد فیض انگریزی پڑھاتے تھے۔ رشید جہاں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور امرتسر میں پریکٹس شروع کر دی۔ انہوں نے سن 1936 میں لکھنؤ میں ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس میں نہ صرف شرکت کی بلکہ بڑی تندہی سے جلسے کے انتظامات میں حصہ لیا۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ سن 1937 میں لاہور سے شائع ہوا۔ اسی سال وہ اپنے شوہر کے ساتھ ولایت گئیں اور وہاں سے واپسی کے بعد دونوں میاں بیوی بائیں بازو کی سیاست کی سرگرمی میں حصہ لینے لگے۔ سن 1942 میں رشید جہاں نے لکھنؤ میں پریکٹس شروع کی۔ وہ صدقہ دل سے اشتراکیت پسند اور اس پر تا حیات عمل پیرا رہی۔ ان کی رہائش نہایت سادہ تھی، وہ بے لاگ اور کھری باتیں کرتی اور اہل ثروت سے قطعاً مرعوب نہ ہوتی تھیں۔ ان کے جینے کا اپنا ایک انوکھا ہی ڈھنگ تھا۔ ان کے غیر مطبوعہ کہانیوں کا ایک مجموعہ شعلہ جوانی کے نام سے ان کے انتقال کے بعد لکھنؤ سے چھپا۔ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہونے کے بعد بغرض علاج اپنے شوہر کے ساتھ ڈاکٹر جہاں روس گئیں۔ ڈاکٹر رشید جہاں نے 1953 میں 47 سال کی عمر میں وفات پائی اور ماسکو کے قبرستان میں ان کی آرام گاہ ہے، جہاں وہ ابدی نیند سو رہی ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ بس یہیں تک۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ایپیسوڈ کو لائک کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جلدی ہی ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔